کا المیہ ہی ہے کہ جو آپ کے احساسات ہیں، جو گفتگو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قائدین یا سیاسی رہنما کریں، انہوں نے وہ گفتگو چھوڑ دی ہے۔ اگر آج اس عوام کے اندر خیبر سے لے کے کراچی تک اور گوادر سے لے کے تربت اور پشین تک اگر اس ملک کے لوگ صرف ایک چیز کی، معاشرے کی سب سے بڑی پرنسپل کانٹرڈکشن کی سلوشن چاہ رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر اس پرنسپل کانٹرڈکشن کو طے کیا جائے کہ اس ملک کو چلانا کس نے ہے۔ کیا اس ملک کو ہم نے سیاستدانوں کے حوالے کرنا ہے؟ کیا اس ملک کو ہم نے ایک جمہوری انداز میں پارلیمان کے حوالے کرنا ہے، اس کے ذریعے چلانا ہے، یا ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے اس ملک کو اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں پر یہ آج پہنچ چکا ہے؟ ہمارے ساتھ اس کتنی دیر سے ہم گفتگو سن رہے ہیں، اور مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا کہ جب یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بھارت ترقی کر رہا ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے۔ چین ایک روشن مثال ہے کہ جس نے کروڑوں لوگوں کو سطح غربت سے اٹھا کر ان کی زندگی میں وہ بہتری لے کر آیا ہے۔ برے صغیر کے اگر باقی ملک ترقی کر رہے ہیں تو مجھے خوشی ہے ان کے لیے۔ دکھ اس چیز کا ہے کہ وی آر دا پیپل آف دا سیم اسٹاک۔ ایک ملک کو ہمارے ساتھ آزادی ملی، دوسرے کو ہم سے بعد میں آزادی ملی۔ وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم آج کہاں کھڑے، اور ہم نے جو کاسٹ پے کی اس سفر میں، ان 75 سالوں میں جو قیمت ہم ادا کرتے آئے، ہم نے اس سے یہ طے کر لیا کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا۔ سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا، کیا وہ ایک سانحہ کافی نہیں تھا کہ جب یہ ملک 2 لخت ہو گیا، اس سے بڑی کوئی کاسٹ ہم پے کر سکتے تھے؟ ہم نے وہ کاسٹ پے کی، لیکن وہی قیمت ادا کرنے کے 6 سال بعد ہم نے اس ملک کے اس وقت کے مقبول ترین رہنما کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ایک جاری رہا، اس میں ہم نے جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو اس ملک کے اندر تماشے دیکھے، خواجہ ہوتی صاحب نے ذکر کیا خیبر پختونخوا سے جو میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر جو ہزاروں قربانیاں ہم دے بیٹھے۔ 80,000 کا فگر جب ہم یہ کہتے ہیں، اپنے منہ سے یہ لفظ ادا کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے 80,000 قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، وہ 80,000 خاندان ہیں۔ اور اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد کہ جہاں پر سانحہ APS گزر چکا ہو، ابھی چند ہفتے پہلے جو سانحہ ہوا جس میں ایک خودکش دھماکہ ہوا، جس میں پولیس کے 100 کے قریب اہلکار شہید ہوئے، تو ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں گزر گیا، کیا قیمت ہم نے ادا نہیں کی، اور اس کے باوجود وہ قیمتیں ادا کرنے کے بعد بھی آج ہم مؤثر ہیں کہ ہم نے اپنی روش نہیں بدلنی، ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو نہیں پنپنے دینا، ہم نے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کرانے، ہم نے اس ملک میں اس عوام کو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں دینی، ہم نے ان کو وہ حقوق نہیں دینے جو ان کو آئین نے ان کو ضمانت دے رکھے ہیں۔ اور یہ آئین کیا ہے؟ اس آئین میں 8 شک 8 سے لے کر 28 تک جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی آئین ہے، وہ اس کی بنیاد ہے کہ اس میں فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ، ڈگنیٹی کے ساتھ ایک زندگی گزارنا، اور یہ تمام کے تمام جو وعدے ریاست نے عوام کے ساتھ کر رکھے ہیں، جو سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ آج اپنے کمزور ترین مقام پر کھڑا ہے۔ اس ملک کے باسیوں کا، آپس میں مختلف اکائیوں میں بسنے والے لوگوں کا آپس میں تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے سے ایک صاحب نے سوال کیا، سوال کرنا ان کا حق ہے، انہوں نے ٹھیک کہا، انہوں نے کہا کہ یہ تصور نو، ری امیجن پاکستان جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ کر رہے ہیں، اس سے کیا نکلے گا؟ میں کہا یار، گفتگو
تو کسی مقام پر کسی منزل پر پہنچے گی سو پہنچے گی. لیکن یہ کیا وہ گفتگو اہم نہیں ہے کہ آج آپ یہ بیٹھ کر سن رہے ہیں کہ آپ کے بلوچستان میں رہنے والے بھائی اور بہنیں، ان کے کیا احساسات ہیں، ان کے کیا پرابلمز ہیں؟ کیا یہ آج امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم سنیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں وہاں پر وہ کن مسائل کا شکار ہیں؟ کہ آج وہاں پر ان دو صوبوں میں رائٹ ٹو لائف اور ڈگنیٹی، ایک عزت دارانہ طریقے سے زندگی گزارنا، کیا وہ سب سے امپورٹنٹ اس وقت مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے؟ تو کیا یہ گفتگو ہم نے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر آپس میں ایک خاندان کی طرح یہ گفتگو کرنی نہیں ہے؟ سیاسی جماعتیں اس گفتگو سے تو دور جا چکی ہیں. یہ کام تو سیاسی جماعتوں کا ہے کہ اس ملک کی عوام کو، اس ملک کے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر رکھیں. لیکن سیاسی جماعتوں کو آج ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے سے، ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانے سے، ایک دوسرے کو گالی دینے سے فرصت ہی نہیں. تو عوام کے ایشوز کے اوپر جو سیاست ہے وہ آج کہاں ہے؟ یہی وجوہات تھیں کہ جن وجوہات کی بنا پر ہم نے یہ سوچا کہ جہاں پر اس ملک کی معیشت کا دیوالیہ ہو رہا ہے وہاں پہ اس ملک کی سیاست کا بھی دیوالیہ ہو چکا ہے. اور اگر ہم بہت جلد کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ہم نے اس ملک کی عوام کی، اس ملک کے لوگوں کی اس جانب توجہ نہ دلائی تو ہمارا یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے، اس ملک کا ایک ساتھ رہنا ہے، یہ بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور ہم یہ قیمت یاد رہے ایک دفعہ پہلے ادا کر چکے ہیں. تو اس ماحول میں یہاں پر جتنی گفتگو ہوئی وہ سب، اس میں سے کوئی ایسی گفتگو نہیں تھی جو غیر اہم ہو. شہزادی صاحبہ جو گفتگو کر رہی تھیں، میں اس وقت انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. بالکل درست بات ہے کہ جو ماحول ایک دم کریٹ کر دیا گیا، میں اس کمیٹی کے اندر موجود تھا. یہ میرے ریزگنیشن دینے سے پہلے کی بات ہے، اس سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر ایک جماعت کی جانب سے کس طریقے سے اس قانون کو 2018 میں، جو قانون تمام سیاسی جماعتوں نے متفق ہو کر بنایا، جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، اور سب تمام جماعتوں نے متفق اس لیے ہوئے کہ اس قانون کے اوپر سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل سے جب رائے لی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ قانون ٹھیک ہے، اس کا اسلام سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ یہ قانون بنائیے. اور پھر اس کے بعد ایک مہم شروع کی گئی، وہ قانون بنا، اس کے بعد یہ مہم شروع کی گئی کہ جی یہ قانون غلط بنایا گیا. اور اس کے نتیجے میں آج یہ بات درست ہے کہ سینکڑوں کے قریب جو خواجہ سرا ہیں، ان کو صرف پچھلے چند مہینوں میں جب سے یہ گفتگو شروع کی گئی ہے وہ موت کا نشانہ بنے. تو ہم اس ملک کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ اور کہاں ہم نے پہنچا دیا ہے. ہمیں اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا پڑے گا. ہمیں اس ملک کو، اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کھل کر ڈسکس کرنا پڑے گا. ہم اس ملک کو مزید ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں چلا سکتے جس طریقے سے ہم نے پچھلی کئی دہائیوں سے اس ملک کو چلاتے آئے ہیں. ہمیں اس ملک کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر مذہب کی جگہ بھی ڈھونڈنی ہوگی. اگر 1930 کے اندر علامہ اقبال صاحب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کی بات کر سکتے ہیں تو ہم آج وہی گفتگو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر علامہ صاحب نے بھی تو اس وقت مذہب کی ریکنسٹرکشن کی جو بات کی تھی، اسلامی سوچ کی جو بات کی تھی. ہم کن چیزوں کا شکار ہوئے؟ ایک کلونیل ایکسپیرینس ہمارا رہا. اس کلونیل ایکسپیرینس میں اس کے خلاف جو ری ایکشنز تھے، اس وقت کے مسلمانوں کی جدوجہد، ان کی سوچ اور تھی، وہ آج کے دور کے اوپر اطلاق اس کا نہیں ہوتا. علامہ صاحب کی بہت زیادہ جو سوچ تھی، جو ہماری اس ریاست میں، ہمارے اس معاشرے کا جو بنیاد ہے، جو اساس بنی ہے، وہ بہت زیادہ چیزیں آج اپلائی ہوتی ہی نہیں ہیں. کیونکہ اس وقت انگریز یہاں پر حکمران بیٹھے تھے، ان کے خلاف ایک جدوجہد تھی، خلافت عثمانیہ وہ ختم ہو رہی تھی، ایک ری ایکشن تھا. آج وہ چیزیں اپلیکیبل نہیں ہیں. آج ہمیں نئے سرے سے اپنے معاشرے کے اندر اس گفتگو کو، اس بحث کو چھیڑنا ہوگا کہ جو مذہب کی انٹرپریٹیشن آخرکار ہم نے کر رکھی ہے، کہ وہ مذہب کی انٹرپریٹیشن
ہمیں آپس میں کتنا لڑا رہی ہے, ہمیں آپس میں کتنا دور کر رہی ہے ایک دوسرے سے. سعودی عرب, ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ سعودی عرب, وہاں پر بھی یہ قانون اب بن چکا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی جو بچی ہے اس کی شادی نہیں ہوگی. لیکن ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ آج تک اس بات کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے. قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر جو قوانین پیش کیے گئے, وہ قوانین وہاں سے پاس نہیں ہو سکے.